السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم کورس میں آج ہم وہ چیزیں پڑھیں گے، یہ وہ 18 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک کچھ اعذار ہیں، یعنی عذر کی جمع اعذار ہوتی ہے، کچھ عذر ہیں جن کی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا جائز ہے، اور بارش میں ان اعذار میں سے جو ہے وہ ایک عذر اسے شمار کیا گیا، یعنی ایسی بارش ہو کہ جس میں بندہ مسجد تک نہ جا سکے، گرنے کا خدشہ ہو، یا راستے میں پانی آ گیا ہو کہ جس کی وجہ سے نہیں جا سکتا مسجد، تو یہ پہلا عذر ہے۔ اور یاد رکھیں، ان 18 عذر میں سے اگر کوئی عذر پایا گیا اور آدمی نے جماعت چھوڑ دی اور اس کو جماعت میں شامل ہونے کی نیت بھی تھی، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور اس آدمی کی یہ عادت بھی ہو کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہو، اور ان عذر میں سے کوئی ایک عذر پایا گیا تو اب اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو پہلا یہ ہے کہ ایسی بارش ہو جس کی وجہ سے بندہ مسجد تک نہ جا سکے، کیچڑ بن جائے یا راستے میں اتنا زیادہ پانی آ جائے کہ بندہ پتہ ہو کہ اب میں مسجد نہیں جا سکتا، تو یہ پہلا عذر ہے۔ تو گھر میں بھی نماز پڑھے گا تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا ہے ٹھنڈ کا ہونا، سخت سردی ہو، جانا نقصان دہ ہو تو جماعت کی نماز ترک کرنے کی گنجائش ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ البتہ اگر سخت گرمی ہو تو کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر نماز ظہر جو ہے وہ اس میں گرمی ہی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے نماز ظہر موسم گرما میں تاخیر سے پڑھنا مسنون ہے، اور گرمی کا وقت بھی یہی ہے، لہذا تاکید جماعت باقی رہے گی۔ لیکن اگر امام نے سخت گرمی کی وجہ سے اول وقت ہی میں ظہر نماز پڑھ لی تو اب یہ عذر پر معمول ہوگا، یعنی اب جو ہے یہ عذر پر معمول ہوگا، یعنی اب جماعت میں شامل نہ ہوتا بھی۔ اور اس کے بعد ایک اور عذر ہے خوف کا ہونا، یعنی کسی دشمن کا خوف ہے، یا درندے کا خوف ہے، یا ظالم کا خوف ہے، یا مال پر چور ڈاکو کا خوف ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھنے گیا تو مال چوری ہو جائے گا، تو جماعت کی تاکید ختم ہو جائے گی۔ یہی حکم کرفیو وغیرہ کا ہے کہ اگر پورے شہر میں ملک میں کرفیو لگا ہوا ہے تو ترک جماعت کا اس کو حکم ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے شہر میں کرفیو نافذ ہو چکا ہے، جس طرح کرونا وائرس میں ہوا تھا، اور باہر نکلنے کی قانونی ممانعت ہو، تو ایسی صورت میں اپنی جان، عزت اور آبرو کی حفاظت ضروری ہے، اور جماعت نماز چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے اندھیرے کا ہونا، یعنی اندھیرے سے مطلق اندھیرا مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا سخت اندھیرا ہے کہ مسجد کا راستہ ہی دکھائی نہیں دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں جماعت کی حاضری جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اگر ترک کر دے گا تو تب بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے روک دیا جانا، حکومت کی طرف سے یا کسی اور زبردست جو ہے وہ حاکم کی طرف سے ایسا مجبور ہو گیا ہو کہ نماز میں نہیں جا سکتا، تو جماعت کی تاکید جاتی رہے گی، اور جماعت چھوڑنے کی وجہ سے، گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے اندھا ہونا، جو شخص اندھا ہے کہ اسے مسجد تک جانا دشوار ہے، مشکل ہے، تو اس پر جماعت کی حاضری جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے فالج پڑ جانا، یعنی فالج ایک ایسا مرض ہے جو بدن کے ایک حصے اور جانب میں پیدا ہو کر اس جانب کے احساس اور حرکت کو بالکل باطل کر دیتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص فالج زدہ ہے تو اس پر جماعت کی حاضری جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کا کٹا ہوا ہونا، اگر کسی شخص کے ہاتھ پیر وغیرہ کٹے ہوئے ہوں تو اس سے جماعت کی حاضری جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح بیماری کا ہونا، جو شخص کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو کہ اسے بھی جماعت کی نماز ترک کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور چلنے پھرنے سے معذور ہو جانا، یہ ایک عاد کے معنی کسی ایسے مرض کا پیش آ جانا جو اس کو بیٹھا دے، اور ایسا مرض کے جو چلنے پھرنے سے بندے کو جو ہے وہ معذور کر دے، تو ایسی بیماری میں بھی جماعت جو ہے وہ اس کو ترک کرنا، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کیچڑ ہونا، یعنی اگر راستے میں اتنا کیچڑ وغیرہ پڑا ہوا ہے کہ جماعت میں جائے گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، یا گرنے کا خدشہ ہے، یا بالکل مسجد تک راستہ ہی نہیں ہے، تو تب بھی
جو ہے وہ جماعت کو ترک کرنا یہ ایک قول کے مطابق جائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپاہج ہونا، صاحب کتاب فرماتے ہیں جس کے بعض اعضاء نہ ہوں اور اسی طرح وہ اس کے کوئی اعضاء وغیرہ کٹے ہوئے ہوں، اعضاء سے اپاہج ہو، تو اس سے بھی جماعت کی تاکید جو ہے یہ ساقط ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے بہت زیادہ بوڑھا ہونا، یعنی اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے عاجز ہو تو اسے بھی جماعت کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اگر گھر میں ہی نماز پڑھے گا تو اس کو بعد جماعت نماز کا جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے فقہ کا تکرار با جماعت کے ساتھ، پھر وہ نماز کو جماعت کے ساتھ ترک کرنا جو ہے اس صورت میں جائز ہے، یعنی ایسی فقہ کہ دوبارہ ایسی ملنا موجود نہ ہو۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے طالب علم کو کبھی کبھار ترک جماعت میں معذور رکھا ہے، مگر اس کی چند شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک، وہ جو علم حاصل کر رہا ہے اور وہ علم فقہ سے ہو جو کہ مقصود اصلی ہے، نحو اور صرف وغیرہ کا علم نہ ہو۔ نمبر دو، وہ علم فقہ میں اس قدر مصروف ہے جس کے سبب فرصت ہی نہ پائے، اور نہ یہ کہ فقہ کو حاصل کرنے کے بہانے جماعت ترک کر دے، ایسا نہیں۔ اور تیسری یہ کہ یا کسی وقت فقہ کا تکرار ایسا ہو رہا ہو کہ معلوم ہے کہ اگر ابھی چھوڑ دیا تو دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکیں گے، اور یہ کبھی کبھار اس کی عادت نہ ہو تو اب اگر جماعت کو ترک کر دے گا تو جماعت ترک کرنے کی وجہ سے اس کو پورا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے اگر کھانے کا آ جانا کہ نفس اس کی طرف مائل ہو، یعنی اگر اتفاق سے ایسی صورت پیش آ گئی کہ عین جماعت کے وقت کھانا سامنے آ گیا اور اس کی شدید جو ہے وہ حاجت بھی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے، اس لیے کہ اگر شدید بھوک کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر توجہ کھانے کی طرف رہے گی، تو ایسی صورت میں بھی ترک جماعت جائز ہو جائے گی۔ اور سفر کا ارادہ کرنا، اگر سفر کا ارادہ ہے تو بھی جماعت کی تاکید ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اگر نماز با جماعت پڑھے گا تو فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور قافلہ نکل جائے گا یا گاڑی جو ہے وہ چھوٹ جائے گی تو اب بھی جماعت کی تاکید اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اور اس کا ٹھہرنا مریض کے پاس، اگر کسی مریض کی تیمارداری میں ہے، اگر اب جو ہے وہ جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مریض کو نقصان لاحق ہو جائے گا یا اس کی تنہائی میں وحشت ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی جماعت کو ترک کر سکتا ہے۔ سخت آندھی کا رات میں نہ کہ دن میں ہونا، اگر رات میں ہو تو تیز ہے، آندھی چل رہی ہے اور جانا دشوار ہے، تو ایسی صورت میں بھی تاکید جماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ البتہ دن میں اس کو عذر میں شمار نہیں کیا گیا کیونکہ رات میں مشقت زیادہ ہوتی ہے جبکہ دن میں یہ مشقت زیادہ نہیں ہوتی۔ اور اگر منقطع ہو جائے، شریک نہ ہو سکے جماعت سے، ان تمام عذروں کی وجہ سے ان تمام میں سے کوئی ایک بھی عذر پایا گیا اس کی وجہ سے، تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی نیت ہو جماعت کے ساتھ ملنے کا، جان بوجھ کے چھوڑنے کا نہ ہو، تو چھوڑ بھی دے گا جماعت تو اس کو تب بھی جماعت کا ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔